الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم نماز کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے، ایک اور انداز سے. نماز کی اہمیت کیا ہے دین میں، اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں. روزہ ہے، اگر آپ بیمار ہیں یا مسافر ہیں آپ مؤخر کر سکتے ہیں، بعد میں رکھ سکتے ہیں. زکوٰۃ بھی آپ پہ فرض ہے لیکن جب سرمایہ ہو، ورنہ نہیں. حج بھی آپ پہ فرض ہے لیکن اگر آپ بیمار نہ ہوں یا آپ کے پاس سرمایہ نہ ہو تو آپ پر حج بھی فرض نہیں ہوتا، وہ سب رک جاتے ہیں. یہ ساری عبادتیں. لیکن اس کے برعکس نماز کی صورتحال جو ہے وہ یہ ہے، آپ امیر ہوں یا غریب، آپ بیمار ہوں یا صحت مند، آپ گھر میں ہوں یا باہر، یہ کسی بھی صورت میں نہ تو معاف ہے اور نہ آپ اس کو قضا کر سکتے ہیں، مؤخر آپ اس کو نہیں کر سکتے. مسافر آپ ہیں، 4 کی جگہ آپ 2 پڑھ لیں. بیمار ہیں آپ، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، سو کر لیٹ کر آپ نماز ادا کریں گے لیکن نماز کو آپ مؤخر نہیں کر سکتے. آپ پانی چھو نہیں سکتے کسی بیماری کی وجہ سے، اندیشہ ہے آپ کو بیمار ہونے کا تو آپ تیمم کر لیں گے لیکن نماز کو مؤخر نہیں کر سکتے. صرف ایک شخص جو پاگل ہو اسی کو نماز معاف ہے اور کسی کے لیے معافی نہیں ہے. اس ایک مثال کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں اس نماز کی اہمیت کیا ہے. دوسری چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروں گا، ٹھیک طرح سے آپ سنیے. نماز جسے ہم الصلاۃ کہتے ہیں، قرآن میں اس کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ الصلاۃ آیا ہے. الصلاۃ کیا ہے اصل میں؟ یہ صلہ سے ہے. صلہ کیا ہوتا ہے؟ صلہ کنیکشن کو کہتے ہیں، جوڑ کو کہتے ہیں. جس طرح آپ کہتے ہیں صلہ رحمی، قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں الذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے یہ کاٹتے ہیں. یعنی صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، یہ قطع رحمی کرتے ہیں. قطع رحمی اس کی ضد ہے، قطع ہوا کاٹنا. تو صلہ جوڑنے کو کہتے ہیں. گویا نماز کیا ہے؟ یہ کنیکشن ہے.
بندے اور اس کے رب کے بیچ۔ جب ہم نماز ادا نہیں کرتے ہم اس کنیکشن کو کاٹ دیتے ہیں، ہم خود ہی کاٹ دیتے ہیں کنیکشن کو، ہم خود ہی رابطہ کاٹ دیتے ہیں۔ کتنا بڑا یہ جرم ہے، آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ یہ کنیکشن کاٹنا کیا ہے، کتنی بڑی جسارت ہے یہ، یا کتنی بڑی بدبختی ہے یہ کہ ہم اللہ سے اپنا تعلق کاٹ لیتے ہیں۔ آج اگر آپ دیکھیں گے مسلمان جو ہیں، مسلمان اس نماز کے اعتبار سے، اس نماز کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے مسلمانوں کی 5 قسمیں ہیں۔ مسلمانوں کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں، دوسری قسم وہ ہے جو پڑھتے ہیں لیکن ہفتے میں ایک دن جمعہ کی نماز، جسے آپ کہتے ہیں اپنی زبان میں 8 کے، کھاٹ کے اور 360 کے، یعنی یا جمعہ پڑھیں گے یا کھاٹ کی نماز میں جنازہ میں شریک ہوں گے یا پھر 360 کی یعنی عید کی نماز۔ یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم نمازیوں کی وہ ہے، مسلمانوں کی نماز کے اعتبار سے وہ ہے جو پڑھتے ہیں نماز لیکن وقت ٹال کر، صبح کی پڑھیں گے تو سورج طلوع ہونے کے بعد، ظہر کی پڑھیں گے تو کبھی عصر کے ساتھ یا عصر کے بعد بھی عصر کی پڑھیں گے، مغرب وقت ٹال کر۔ یہ تیسری قسم ہے۔ چوتھی قسم ہے جو وقت پر ہی پڑھتے ہیں لیکن اس نماز میں خشوع نہیں ہوتا۔ اور پانچویں قسم ہے جو وقت پر بھی پڑھتے ہیں اور ساری نمازیں ادا کرتے ہیں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی میں ہمارا شمار کرے۔ تو یہ 5 قسم کے نمازی ہوتے ہیں۔ آج ایک آئینہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ کے سامنے بھی اپنے سامنے بھی ہم آئینہ رکھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ ہمارا مقام کون سا ہے، کس جگہ کھڑے ہیں۔ پہلے بھی کہا جا چکا ہے، آج پھر کہوں گا کہ جمعہ کی یہ جو گھڑیاں یہاں پہ ہمیں ملتی ہیں یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم ذرا اس کو آپ سیلف انٹراسپیکشن کہتے ہیں، خود اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے دل کی حالت کو دیکھ کر کہ ہم کس مقام پہ ہیں۔ یہ رسمی طور ہم آتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے جمعہ کی نماز ادا کی، ہم مسلمان ہیں جی بس، کہ یا کچھ ہم سیکھ کر یہاں سے جانا چاہتے ہیں، کچھ سیکھ کر اور ایک پختہ ارادہ، ایک عزم لے کر یہاں سے ہم واپس جاتے ہیں۔ اس بات کی طرف دھیان دینا ہے۔ لہذا میں ادب سے کہوں گا چند لمحے آپ بڑی غور سے اور مخلصانہ انداز میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں صحیح فکر عطا فرما، سوچ عطا فرما، کامیابی والی زندگی عطا فرما۔ تو اب آئیے ہم پہلی قسم کے نمازیوں کو لیتے ہیں جو بالکل پڑھتے ہی نہیں، ان کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے ابھی کہی کہ نماز جو پڑھتے ہی نہیں، وہ ذرا اپنے آپ سے سوال کریں۔ ان تک اگر یہاں حاضر ہیں تو ضرور یہاں بھی سوال کریں، اگر نہیں تو جب تک یہ آواز جاتی رہے گی، جس تک پہنچتی رہے گی، فرض ہے اس پہ کہ وہ ذرا اپنے آپ سے سوال کرے کہ نماز کیوں ادا نہیں کرتے۔ کیا آپ نے اس بار کبھی نہیں سوچا کہ آپ خود ہی رابطہ کاٹ دیتے ہیں اللہ سے؟ تصور کیجئے آپ کہیں باہر ہیں، کہیں دور ہیں، آپ کا رابطہ کٹ جاتا ہے، وہاں انٹرنیٹ کی کوئی سہولیت نہیں، بالکل رابطہ کٹ گیا آپ کا گھر والوں کے ساتھ، آپ کا کیا عالم ہوگا؟ آپ کی حالت کیا ہوگی کہ میرا رابطہ نہیں، کس حال میں میرے بچے ہوں گے، میرے ماں باپ ہوں گے،
ایک عجیب قسم کی کیفیت آپ پہ طاری ہوگی۔ پھر ذرا سوچئے کہ آپ رابطہ کاٹتے ہیں کس سے؟ اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، جو آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہے، جو آپ کو کھلا رہا ہے، جو آپ کو پلا رہا ہے، جو آپ کے بچوں کو صحت عطا کر رہا ہے، ان کو زندگی عطا کر رہا ہے، اس مالک سے آپ اپنا رابطہ کاٹ رہے ہیں نماز نہ ادا کر کے۔ ذرا سوچو یہ کیسی جسارت ہے، یہ کیسی عجیب قسم کی غلطی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہی نہیں۔ ایک پہلی چیز یہ، اس طرف دھیان دیجیے آپ۔ دوسری چیز، اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ تم نے اس سے بائیکاٹ کر رکھا ہے؟ یہ ایک قسم کا بائیکاٹ ہے کہ ہم وہ بلا رہا ہے ہمیں، میرے پاس آؤ، آ جاؤ، ہم نہیں جاتے۔ کیا بگاڑا ہے اللہ کا آپ نے؟ ذرا سوچو کتنی نعمتیں آپ کو دی ہیں، آپ شمار نہیں کر سکتے۔ کیا ظلم کیا ہے آپ پہ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بائیکاٹ کیا ہے، قطع تعلق کیا؟ آپ آتے ہی نہیں اللہ کے پاس، بغیر بلائے آپ آتے وہ تو الگ بات ہے، بلا کر بھی آپ نہیں آتے۔ ذرا تصور کیجئے اگر پرائم منسٹر اس ملک کا کہیں آتا ہے اور آپ کو بلاتا ہے، آپ میں سے کسی کو، آپ کا عالم کیا ہوگا؟ مجھے تو یقین ہے اگر آپ نے پاجامہ نہیں پہنا ہوگا آپ بھول جائیں گے کہ میری ٹانگوں میں پاجامہ ہے کہ نہیں، ایسے دوڑ پڑیں گے کہ پرائم منسٹر اور مجھے بلا رہا ہے، میرے لیے کوئی انعام ہوگا، میرے لیے کوئی فائدے کی بات ہے۔ تو اب چھوڑیے پرائم منسٹرز کو، چھوڑیے ان حاکموں کو جو احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، وہ آپ کو بلا رہا ہے اور آپ نہیں آ رہے۔ ذرا سوچئے آپ کس مقام پہ کھڑے ہیں، اس بات کی طرف دھیان دیں۔ یہ پہلا نقطہ جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد ذرا سوچئے، اور ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا رسک لے رہے ہیں آپ کہ اللہ سے بائیکاٹ کر رہے ہیں، اللہ سے قطع تعلق کر رہے ہیں۔ یہ کیسا رسک ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے آخرت میں کیا ہے وہ تو ہے، وہ آپ سب کو آیت یاد ہے، ما سلککم فی سقر۔ جب جہنمیوں سے سوال ہوگا کس چیز نے یہاں تمہیں پہنچایا، کچھ جہنمیوں سے ایمان والے جو ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نک من المصلین، یہ قصور ہمارا تھا کہ ہم نے نماز ادا نہیں کی۔ وہاں کیا ہے؟ یہاں کتنے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ رات کو سوتے ہیں، صبح جب جاگتے ہیں ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہوتی۔ کیا وہ یہاں پہ سزا نہیں دے سکتا؟ یہاں پر بھی سزا دے سکتا ہے، وہ ایک حد تک ڈھیل دی جاتی ہے، جب چاہتا ہے تو یہاں بھی وہ سزا دیتا ہے۔ کتنا بڑا رسک آپ لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے بگاڑ کر، اللہ تعالیٰ کے قریب نہ آ کر۔ دوسری چیز، جب کسی سے پوچھا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملا نہیں، ہم نے کوشش کی نماز کی طرف جانے کی لیکن کوئی خاص ہمیں وہاں نہ سکون آیا، تو کیا یہ نماز پڑھنی ہے، ہمارا دل ہی نہیں لگتا، اسی لیے ہم نے چھوڑ دی ہے۔ یعنی وہ خشوع اختیار نہیں کر سکتے، وہ سکون نہیں ملتا، اس لیے ہم نماز ادا نہیں کرتے۔ تو یہ بھی جان لیجئے، پہلی چیز یہ کہ شیطان کی اکساہٹ ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، کیا ملے گا وہاں پہ، آپ کو چاہیے نیکیاں، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو یتیموں کو پالتے ہیں، آپ تو فلاں جگہ کونے بھی کھدواتے ہیں، آپ نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کیا کام ہے، اب کیا نماز بھی ضروری ہے؟ یہ شیطان کی اکساہٹ ہے کہ وہ آپ کو جو اہم ترین، جو آپ کا ایک خاص کام ہے اللہ کے ساتھ تعلق کا، اسی کو آپ کاٹ رہے ہیں۔ کتنے آپ نیک کام کریں، نماز آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، سارا جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ نماز کے بغیر کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ تو یہ اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ آپ
ڈاکٹر آپ کو بننا ہوتا ہے، کتنی کوششیں آپ کرتے ہیں، بچپن سے پہلے والدین آپ کو پڑھانے کے لیے مجبور کرتے ہیں، پڑھنے کے لیے صبح سویرے جگاتے ہیں ٹیوشن کے لیے، اسکول کے لیے، اور پھر آپ کتنی محنت کرتے ہیں، پھر آپ ڈاکٹر بنتے ہیں۔ اس نماز کو بہتر بنانے کے لیے کتنی محنت آپ نے کی، کتنے آپ نے جتن کیے، کتنی کوششیں کی کہ اس نماز کو ہم بہتر بناتے، پھر آپ کو وہ سکون ملتا۔ پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ بھائی ہمیں سکون نہیں ملتا اس لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہمیں چین نہیں ملتا۔ تو یہ پہلی قسم جو میں نے کہا کہ جو نماز ادا ہی نہیں کرتے، کتنے بڑے مجرم ہیں وہ، اور کن کے ساتھ اپنا شمار کر رہے ہیں وہ، ساری مخلوق جو ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 18، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں جو بھی آسمانوں میں ہیں، جو بھی زمین میں سارے، والشمس والقمر والنجوم، سورج، چاند، ستارے، والجبال، اور پہاڑ، والشجر والدواب، یہ پیڑ پودے اور چوپائے، یہ سارے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور ایک بڑی تعداد لوگوں کی، یعنی یہ سارے سجدے کرتے ہیں، جو باقی رہتے ہیں اب صرف انسان رہتے ہیں، اور انسانوں میں بھی ایک تعداد قلیل لوگ، انہی کے ساتھ آپ ہیں، سارے سجدہ ریز ہیں، کچھ لوگ نہیں ہیں۔ انسان بھی کثیر تعداد میں سجدہ ریز ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، لیکن کچھ قلیل تعداد میں ہیں جو نہیں کرتے، ان کے ساتھ آپ ہیں۔ تو ان کے لیے کیا فرمایا؟ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو خود ہی مستحق ہو گئے عذاب کے۔ ذرا سوچیں اب آپ، جو بالکل نماز ادا نہیں کرتے ان کا حال کیا ہے، کیا تعلق وہ قائم کرنا چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ آج تہیہ کر لیں وہ کہ کیوں ہم روٹھ گئے ہیں اللہ سے، کیوں ہم نے بائیکاٹ کیا ہے اللہ سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ صلح کریں، اور اللہ کے ساتھ ملاقات کے لیے ہم 5 بار دن میں آیا کریں۔ اب دوسری قسم جو صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، ذرا سوچئے آپ جمعہ ہی کی نماز کیوں ادا کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن پاک میں صرف ایک بار جمعہ کی نماز کا حکم ہے، اور 5 نمازوں کا جو حکم ہے، دن میں 5 نمازیں جو ادا کرنی ہے، 80 سے زائد بار اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ کتنی بار اس کی تاکید آئی ہے۔ ذرا سوچیں پھر کیا بات ہے کہ آپ جمعہ پڑھنے آتے ہیں اور باقی نمازیں ادا نہیں کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں اگر آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، آپ کا باس ہے، جو آپ کا باس ہے اس نے آپ سے 5 کام بتائے، 1 2 3 4 5، یہ کام کرنا ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں میں 5 نہیں کر سکتا، میں فلاں نمبر کر سکتا ہوں، نمبر 2 بس یہ ایک کام میں کروں گا۔ باس کیا کہے گا آپ سے؟ وہ قبول کرے گا آپ کو؟ وہ تو آپ کو لات مار کر نکالے گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، جو میں کہتا ہوں وہ کرنا ہوگا۔ تو ذرا بتائیے کیا آپ عمل سے یہی نہیں بتاتے؟ کیا اللہ سے نہیں بتاتے آپ کہ میں جمعہ پڑھ سکتا ہوں، لینا ہے تو لے لو، نہیں لینا ہے تو چھوڑ دو؟ زبان سے نہ کہیں، زبان کتنی ہے؟ 2 انچ 3 انچ زبان ہے، اگر اس سے آپ نہیں کہتے، لیکن جو 6 فٹ کا جسم آپ کا ہے، یہ 6 فٹ کا جسم بولتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے کہ بھائی جہاں لینی ہے یہ لے، ایک نماز تو لے لے، میں 5 نہیں پڑھ سکتا۔ کتنی بدتمیزی ہے، کتنی بد تہذیبی ہے، اور کتنی گستاخی ہے یہ اللہ کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں ایک لینی ہے میں نے، لے لو،
نہیں لینی ہے چھوڑ دو. یہ ہمارا جسم بولتا ہے. مت بولے یہ چھوٹی سی زبان اتنا لمبا چوڑا، اتنے سینوں والے موٹے تازے ہٹے کٹے انسان کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں پڑھنی ہے، بس زبان سے کہیں گے بات، زبان سے کیا ہوتا ہے. تو اس چیز کی طرف دھیان دیں. آپ کیا بات ہے کہ آپ صرف جمعہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ بس ایک ہی ہم سے ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا میں. تو آج آپ سمجھائیں اپنے آپ کو کہ ابے تم کتنے بیوقوف ہو، احمق ہو کہ تم اللہ کے ساتھ ایسی گستاخی کرتے ہو. صرف ایک پڑھتے ہو، جمعہ کی صرف 8 کے بنتے ہو یا 360 کے یا پھر جنازے کے کھاٹ کے. تو آج آپ تہیا کریں گے، نماز پڑھیں گے اور پڑھیں گے 5 انشاءاللہ. اب تیسری قسم جو مسلمانوں کی ہے وہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں مگر وقت ٹال کر پڑھتے ہیں. اللہ کا حکم ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہر جگہ لکھا ہوتا ہے کہ نماز جو ہے فرض ہے لیکن وقت کے ساتھ. ظہر کا اپنا وقت ہے، فجر کا اپنا وقت ہے. اب جو لوگ وقت پر نماز ادا نہیں کرتے، کیا وہ اللہ سے نہیں کہتے، اس اپنے جسم سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے پڑھنی ہے اسی ٹائم جب ہمیں فرصت ملے گی. آپ کا یہ ہمیں منظور نہیں کہ بس فجر پڑھو تو سورج طلوع ہونے سے پہلے، ظہر پڑھو تو فلاں سے فلاں وقت تک. یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. ہم کریں گے ایک ساتھ پڑھیں گے، صبح کی، شام کی، دوپہر کی، جب چاہیں گے، جب موقع ملے، جب فرصت ملے تب. ذرا سوچو، یہ ہم کہتے ہیں. جو وقت ٹال کر نماز پڑھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں، بھلے ہی اس چھوٹی سی زبان سے نہ کہیں لیکن لمبے چوڑے جسم سے ہم وہی کہتے ہیں. یہ کتنی بڑی گستاخی ہے، اس بات پہ آپ دھیان دیں. وقت پر نماز پڑھنے کی اہمیت اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ. سب سے بڑا کام جو کہا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی راہ میں لڑنا. اگر آپ جنگ کر رہے ہو اللہ کی طرف سے، اللہ کے سپاہی بن کے آپ باطل سے لڑ رہے ہیں، تو عین جنگ کے موقع پہ بھی جب نماز آئے گی وہاں بھی آپ قضا نہیں کر سکتے. اس وقت جو آپ نے نماز ادا کرنی ہے اسے صلاۃ الخوف بولتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ کسی اس کے ٹائم چاہیے، 2 وقت کی نماز ہوتی ہے، 1 رکعت پڑھ کر آدھے پڑھیں گے تو چلے جائیں گے، تب تک باقی لڑیں گے. پھر وہ آئیں گے جماعت میں شامل ہوں گے، پہلے والے چلے جائیں گے، 1 رکعت ان کی ہوگی، جسے صلاۃ الخوف کہتے ہیں. اب یہیں سے اندازہ کر سکتے اگر کوئی رخصت ہوتی، اگر کوئی اس میں گنجائش ہوتی کہ آپ تھوڑا مؤخر کر سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ اسی کے لیے ہوتی، جنگ کے دوران ہوتی. لیکن جنگ کے دوران بھی کوئی اس میں گنجائش نہیں، تو پھر کیسے آپ یہ جسارت کر سکتے ہیں کہ آپ جب آپ کو فرصت ملے تو پڑھیں، جب فرصت نہیں ہے تو نہ پڑھیں، مؤخر کریں. تو یہ چیزیں بھی آپ ذہن میں رکھیں. ڈیلے آپ کرتے ہیں، دیر سے آپ پڑھتے ہیں. جنگ کی بات چھوڑیے، ہم کس وجہ سے جو پڑھنے والے بھی ہیں دیر کیوں کرتے ہیں؟ کوئی دلچسپ میچ لگا ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں موبائل پر یا ٹی وی پر، ہم اس کو بھی چھوڑتے ہیں. ویڈیو گیم میں مصروف ہیں اور ہم چھوڑ نہیں سکتے کہ ہار جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا. کسی ایسے ہی کام میں یا کھیل میں مصروف ہیں یا کسی گھر کے کام میں ہوں گے اور اسی میں ہم مصروف رہتے ہیں. جنگ کے دوران بھی آپ کو اجازت نہیں، ٹی وی اور موبائل دیکھتے ہوئے آپ چھوڑیں گے، اس کی کوئی گنجائش نہیں. اب چوتھی قسم، وقت چلا گیا، مختصر کروں گا. چوتھی قسم ان نمازیوں کی ہے جو نماز کو پڑھتے ہیں، 5 وقت کی پڑھتے ہیں، مگر ان میں خشوع نہیں ہوتا. خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے، جلدی 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 پڑھتے جاتے ہیں. کیا کیا کہتے ہیں، یہ بہت عجیب قسم کی نماز ہے. تصور کیجئے 2 آدمی جاتے ہیں کسی حکمران کے پاس. ایک جاتا ہے بڑے ادب سے کہتا ہے آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے بڑے احسانات مجھ پر کیے بہت سارے.
آج بھی میری ایک اور ضرورت ہے، مجھے امید ہے آپ میرا وہ کام کریں گے، فلاں میرا کام ہے۔ اس نے بڑے ڈھنگ سے کہا۔ حکمران حاکم سنے گا اس کی بات۔ دوسرا کہتا ہے آپ بولنا چاہیے، آپ نے میرے بڑے کام کیا، ایک کام میرا اور ہے، ایک میرا کام کر دو۔ وہ کیا کہے گا اسے؟ تو یہی جو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس نماز کی کوئی اہمیت نہیں جو خشوع کے بغیر ہو۔ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا، اس نے نماز پڑھی، گیا حضور کے پاس، السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ وہ گیا، اس نے نماز ادا کی، آ گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ لوٹو نماز پڑھو، تمہیں نماز پڑھی ہی نہیں۔ وہ گیا اللہ اکبر، پھر پڑھی، آ گیا السلام وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ نے کہا یا رسول اللہ، اس سے اچھی میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر آپ نے اسے سکھایا کیسے پڑھتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اذا رکعت فاطمئن راکعا، جب تم رکوع کرو تو اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، اور اس کے بعد ثم اذا رفعت فاطمئن قیاما، پھر جب تم قیام کرو، کھڑے ہو جاؤ تو اطمینان کے ساتھ قیام کرو، ثم اذا سجدت فاطمئن ساجدا، پھر جب تم سجدہ کرو تو بڑے اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ ذرا الفاظ پہ غور کرو، پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ 10% آپ کی ٹھیک ہے قبول ہو گئی، 50% آپ کی قبول ہو گئی، کتنے مارکس ملیں گے، نہیں، پڑھی ہی نہیں۔ گویا آپ پڑھ کر بھی خالی ہے، آپ نے نہیں پڑھی ہے، دوبارہ پڑھ لو آپ۔ ایک شخص آئے گا، حضور فرماتے ہیں، طبرانی میں ہے، بیہقی میں ہے، یصلی الرجل 60 سنہ، ایک شخص ہے وہ نماز پڑھتا ہے 60 سال، 60 ایئرس کنٹینیو اس نے نماز پڑھی ہے، وما تقبل لہ صلاۃ، اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی ہے، 60 سال پڑھی ہے، ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، کہ اس نے رکوع اگر ٹھیک کیا، شاید اس نے رکوع ٹھیک کیا لیکن سجدہ نہیں ٹھیک کیا، وَيُتِمُّ السُّجُودَ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ، اگر سجدہ ٹھیک کیا ہے، کامل طریقے سے کیا ہے، تو پھر رکوع نہیں کیا ہے، یعنی کہیں نہ کہیں اسے خامی رہی ہے، کمی رہی ہے، اس کی نماز ہی کوئی نہیں ہے، 60 سال پڑھ کر بھی۔ اس شخص نے حضور نے اس شخص سے کہا تھا جاؤ پڑھو، موقع ایک تھا، وہ ہمیں موجود تھے، اب ہمیں بتا دیا گیا ہے، اگر وہاں حوض کوثر کی طرف ہم جائیں گے، پانی پلائیں گے حضور علیہ السلام، وہ کہیں گے جاؤ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، پڑھ کر آؤ، کیا وہاں موقع ہوگا؟ کیا ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہاں ہم سے کہا جائے تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، کہ یہاں بھی موقع ہے؟ حضور کی زندگی کا یہی پہلو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہی ان کی حیات ہے، یہی ان کی زندگی ہے، اس وقت آپ ان کو سن رہے ہیں، یہ انہی کی آواز، یہ انہی کے الفاظ ہیں، آواز اگر کسی اور کی الفاظ انہی کے ہیں، وہ ہم سے کہہ رہے ہیں جاؤ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، دوبارہ پڑھو۔ آج دھیان دو اپنی نمازوں کی طرف، کیا کس قسم کی آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ پھر 5ویں قسم بتاؤں گا، یہیں پہ بند کروں گا۔ 5ویں قسم کے وہ مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں اور پورے خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ انہی نمازیوں میں ہمارا شمار بھی کرے، مگر یہ خشوع کیسے آئے گا؟ یہ کوئی بٹن نہیں ہے کہ آپ نے بٹن آن کیا خشوع والا، خشوع والا آ گیا تو خشوع والی نماز، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک سٹرگل ہے، ایک جد و جہد ہے، ایک کوشش ہے مسلسل۔ آپ کوشش کریں نہیں آئے گی، پھر بھی آپ کو مارکس مل جائیں گے، کیونکہ آپ خشوع والی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جتنا ہم سے ہو سکے
سمجھ کر، ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں پروردگار سے، ہم اگر مانگ رہے ہیں تو کیا مانگ رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں تو کیا بول رہے ہیں، اس انداز سے ہماری نماز ہو۔ تو ایک لاسٹ میں یہی سے بند کروں گا کہ ایک تو یہ، دوسری چیز دعا بھی کرتے رہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل، دعا والی دعا وہ کرتے رہیں، اور اپنی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ ہمیں نمازی بنا لے، اور نمازی بھی ایسا جو نماز قبول ہونے والی نماز ہو، خشوع والی نماز ہو، صرف کوے کی وہ ٹھونگے نہ ہوں، اور نماز کا چور ہمیں نہ بنائے۔ نماز کی چوری بدترین چوری ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کا ارشاد یہیں پہ بند کروں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، مومنوں کی یہاں ہے مثال دی ہے کہ یہ وہ ہیں جو جب بات سنتے ہیں تو غور سے سنتے ہیں، اور پھر فیتبعون، پھر اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، احسنہ، اس کے بہتر پہلو۔ آج آپ نے سنی کچھ باتیں، اور اس کا جو بہتر پہلو ہے، یعنی بہتر سے بہتر طریقے سے اللہ کی بات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے، ہم ان کی رسول کی اتباع کریں گے نا انشاءاللہ۔ کیا آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اور نماز کس طرح سے ہم ادا کریں، کس طرح سے اپنے آپ کو بتائیں اور منوائیں اپنے آپ کو کہ اس نماز کی اہمیت کیا ہے اور کس طرح سے ہم نے پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔